سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو نجاست کے تعلق سے بتاؤں گا کہ نجاست اگر ہمارے بدن پر لگ جائے یا ہمارے کپڑوں میں لگ جائے تو کتنا مقدار وہ لگے تو دھلنا فرض ہے، اور کتنا اس کی مقدار کیا ہوگی جس صورت میں اس کا دھلنا واجب ہوگی، اور کیا مقدار ہوگی کہ دھلنا بے دھلے نماز ہو جائے گی۔ آج میں اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو حدیث مبارکہ آپ سماعت کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں جب کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو کیا کریں؟ فرمایا جب تم میں سے کسی کا کپڑا حیض کے خون سے آلودہ ہو جائے تو اسے کھرچ لیں، پھر پانی سے دھوئیں، تب اس میں نماز پڑھیں۔ اگر کپڑا نہیں دھوئے تو مطلب نجس کپڑے کو پہن کر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نجاست کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ نجاست جس کا حکم سخت ہے، ایک وہ نجاست جس کا حکم ہلکا ہے۔ جس کا حکم سخت ہے اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اور جس کا حکم ہلکا ہے اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہے؟ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا دھلنا فرض ہے، بے دھلے نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی قصداً بے دھلے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ گنہگار ہے، نماز کا اعادہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اور اگر کوئی ہلکا سمجھ کر ارے ہٹاؤ یار سب صحیح ہے، جانے تو نماز پڑھ لیتے ہیں نماز ہو جائے گی، اگر کوئی یہ سمجھ کر نماز پڑھ رہا ہے جس میں نجاست غلیظہ 1 درہم سے زیادہ لگا ہو، کوئی ہلکا سمجھ کر نماز پڑھ لیا تو وہ کفر کیا۔ اب ایسے انسان پر تجدید ایمان واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر 1 درہم کے برابر ہو، یہ تو حکم یہ تھا کہ 1 درہم سے زیادہ اگر نجاست غلیظہ لگ جائے تو اس کا دھلنا فرض ہے، بے دھلے نماز نہیں ہوگی ان کپڑوں میں۔ اب اگر 1 درہم کے برابر لگے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اگر 1 درہم کے برابر ہے تو اس کا دھلنا واجب ہے، بے دھلے نماز پڑھی تو نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ یہ اس وقت ہے جب وہ بھول کر، یعنی نجاست غلیظہ کہیں لگی ہوئی تھی، انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس کپڑے میں نجاست غلیظہ لگی ہے، گیا اور نماز پڑھ لیا، پھر بعد میں یاد آیا کہ یار اس کپڑے میں نجاست غلیظہ لگی تھی، تو اب کہتے ہیں اس نماز کا وہ لوٹانا، پھر سے اس نماز کو پڑھیں گے۔ اور اگر 1 درہم کے برابر ہے، کوئی جان بوجھ کر ایسا کیا، اگر کوئی جان بوجھ کر نماز پڑھا تو وہ گنہگار ہے۔ پہلے سنیے گا فرق، اگر 1 درہم سے زیادہ لگا ہے تو دھلنا فرض ہے، بے دھلے نماز نہیں ہوگی، اور اگر 1 درہم کے برابر لگا ہے تو دھلنا واجب ہے کہ بے دھلے اگر پڑھ لیا تو نماز نہیں ہوگی، اس نماز کا اعادہ واجب ہے، یعنی پھر سے اس نماز کو پڑھیں گے۔ اور اگر 1 درہم سے کم ہے ٹھیک ہے تو اس کا دھلنا سنت ہے، اس کا دھلنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر بے دھلے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، پر شریعت کی نگاہ میں وہ ناپسندیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نجاست غلیظہ کا حکم تھا۔ اب نجاست غلیظہ کیا کیا ہے؟ نجاست غلیظہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو کہتے ہیں نجاست غلیظہ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو، نجاست غلیظہ، جیسے پاخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھر قے، حیض و نفاس، استحاضہ کا خون، مزی، منی، ودی، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ نجاست غلیظہ میں شمار ہے۔ اور آگے سنیے، خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون، خشکی مطلب جو زمین پر ہے جانور، جو جانور پانی میں ہے اس کا خون نجاست غلیظہ نہیں ہے، جیسے مچھلی کا خون جو ہے نجاست غلیظہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خشکی کے جانور کا بہتا خون، مردار کا گوشت اور چربی، یعنی وہ جانور جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے، اگر بغیر ذبح شرعی کے مر جائے، بغیر ذبح شرعی یعنی اس کو کسی مسلمان نے ذبح نہیں کیا بلکہ کسی کافر نے ذبح کیا، ٹھیک ہے، بغیر ذبح شرعی کے مر جائے، ٹھیک ہے،
اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، جیسے مجوسی یا بت پرست یا مرتد کا ذبیحہ، اگرچہ اس نے حلال جانور مثلاً بکری وغیرہ کو ذبح کیا ہو، اس کا گوشت پوشت سب ناپاک ہو گیا، اور اگر حرام جانور ذبح شرعی سے ذبح کیا گیا تو اس کا گوشت پاک ہو گیا، اگرچہ کھانا حرام ہے، سوائے خنزیر کے کہ وہ نجس العین ہے، کسی طرح پاک نہیں ہو سکتا۔ حرام چوپائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، کچھر، ہاتھی، سور کا پاخانہ، پیشاب اور گھوڑے کی لید، اور ہر حلال چوپایا کا پاخانہ جیسے گائے، بیل، بھینس کا گوبر، بکری، اونٹ کی مینگنی، اور جو پرندہ کہ اونچا نہ اڑے اس کی میٹھ جیسے مرغی اور بطخ، چھوٹی ہو یا خواہ بڑی، اور ہر قسم کی شراب اور نشے والی ہر قسم کی شراب اور نشے والی تاڑی اور سندھی اور سانپ کا پاخانہ پیشاب اور اس جنگلی سانپ اور مینڈک کا گوشت جس میں بہتا خون ہوتا ہے، اگرچہ ذبح کیے گئے ہوں، یوں ہی ان کی خال اگرچہ پکا لی گئی ہو، اور سور کا گوشت اور ہڈی اور بال اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، یہ سب کے سب نجاست غلیظہ ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے۔ یہ ان میں سے جو چیزیں میں نے بیان کی، اگر 1 درہم سے زیادہ لگ گیا ہو کپڑے میں، درہم مطلب کیا کہتے ہیں؟ ایک سکہ کے برابر، جو نجاست گاڑی ہو جیسے پاخانہ، خون وغیرہ، یہ نجاست کیا ہے؟ گاڑی ہے۔ تو اس میں درہم سے مراد وزن ہے، اور وزن 4 ماشہ ہے۔ کتنا؟ اگر 4 ماشے کی مقدار 4 ماشے سے زیادہ وہ نجاست ہے جسم میں لگا ہوا تو اس کا دھلنا فرض ہے، اور اگر 4 ماشے کے برابر ہے تو دھلنا واجب ہے، اور اگر 4 ماشے سے کم ہے تو دھلنا سنت ہے۔ اور درہم سے وہ نجاست جو پتلی ہو، جیسے پیشاب ہے، پیشاب کپڑے میں لگا اور وہ بہہ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ نجاست جو پتلی ہو تو اس میں درہم سے مراد اس کی چوڑائی اور لمبائی ہے، اس کی چوڑائی اور لمبائی ہے۔ کہ اب اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ یہ گدیلی دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، اب یہ گدیلی میں آپ پانی ڈالیں گے تو جتنے میں پانی رک جائے وہ درہم کا چوڑائی اور لمبائی ہے۔ اب اگر ہمارے کپڑے میں، ٹھیک ہے، نجاست غلیظہ اس کے برابر لگ گیا یا 1 سکے کے برابر لگ گیا، جیسے پیشاب ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا دھلنا ہمارے لیے واجب ہے، ضروری ہے، بے دھلے نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر 1 درہم سے زیادہ لگ گیا تو دھلنا فرض ہے، اور اگر 1 درہم سے کم لگ گیا تو دھلنا سنت ہے۔ اور ایک مسئلہ آپ اسی کے ضمن میں سماعت کر لیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے کا پیشاب یا بچی کا پیشاب جو کھانا نہیں کھاتا، دودھ پیتا ہے، پاک ہے۔ ایسا نہیں ہے، چاہے بچہ چھوٹا ہو، چاہے دودھ پیتا ہوں، اس کا بھی پیشاب اور پاخانہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ میں سے ہے۔ اگر وہ کپڑے میں لگ گیا ہو تو اس کا دھلنا ضروری ہے، واجب ہے، اور اگر نہیں دھلیں گے، بے دھلے نماز پڑھنا ہے تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو مشہور ہے عوام میں، یہ تمام کے تمام لغو ہے، بیکار کی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ اگلے دن آپ کو نجاست خفیفہ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے اور نجاست خفیفہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ جتنے بھی مسائل میں نے آپ کو بیان کیا ہے، یہ بہار شریعت جلد اول حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 50 میں موجود ہیں۔ آپ حضرات اس کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں شریعت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسئلے کے اعلیٰ حضرت کے طور و طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔